الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے مقاصد کیا ہیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے ہم مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے مقاصد میں سے پہلا جو مقصد ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے، کیونکہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد آیت نمبر 33 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ ایک اور جگہ میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ رب العزت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 2، دنیا میں کامیابی کے لیے، دنیا میں سب سے کامیاب ترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کا صبح سے شام کا جو ٹائم ٹیبل ہے، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کے بات چیت کا انداز وغیرہ ہر چیز میں ہی کامیابی ہے۔ نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور عظمت پیدا کرنے کے لیے۔ نمبر 4، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو جاننے کے لیے کہ ان کی زندگی میں کیسے تبدیلی آئی ہے۔ نمبر 5، اس بات کو جاننے کے لیے کہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 ہے، فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ البتہ تحقیق مومنوں پر اللہ نے احسان کیا، اس نے ان میں رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، ان پر وہ اس کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ نمبر 6، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ سیرت ایک بہترین عملی نمونہ ہے۔ نمبر 7، اپنے ایمان کو اللہ کے ساتھ اچھی امیدوں کو بڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بھروسے سخت ترین حالات میں بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ نمبر 8، خوشی کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس کائنات کے بہترین انسان کے بارے میں پڑھیں گے، یقیناً بہت خوشی ملے گی، دل کو بڑا سکون ملے گا۔ نمبر 9،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ کر اسلام کی دعوت کو بہترین انداز میں پیش کرنے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین داعی تھے، بہترین بات چیت کا فن آپ کے پاس تھا۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈا کا جواب دینے کے لیے، کیونکہ جب آپ کے پاس علم ہوگا تبھی آپ جواب دے سکتے ہیں۔ نمبر 11، فتنوں سے بچنے کے لیے۔ نمبر 12، مسلمانوں کو زوال سے نکالنے کے لیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کی نیت سے اس کو پڑھا جائے، پڑھایا جائے، سمجھا جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد اور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد کا معنی تعریف کیا گیا اور رحمت کا معنی بہت تعریف والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت 9 ربیع الاول عام الفیل و مطابق 22 اپریل 571 عیسوی بروز پیر عرب کے شہر مکہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام جناب عبداللہ اور دادا کا نام جناب عبد المطلب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جناب آمنہ، نانی برہ اور دادی سلمہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 چچا 6 پھوپھیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی سعد اور حقیقی بھائی کوئی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ حلیمہ سعدیہ نے 2 سال تک دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین میں والد آپ کی ولادت سے 3 ماہ پہلے اور والدہ آپ کی پیدائش سے 6 سال بعد وفات پائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ پہلی وحی مکہ سے 3 میل دور غار حرا میں جبریل امین علیہ السلام سورۃ العلق لے کر آئے۔ دوسری وحی سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ سب سے پہلے لوگوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دربار الہی سے 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ سب سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ 16 ماہ تک نماز ادا کی۔ بیت المقدس فلسطین میں ہے۔ بیت اللہ کو شعبان 2 ہجری میں قبلہ بنایا گیا۔ بیت اللہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ بیت اللہ کے اور مشہور نام خانہ کعبہ ہے، بیت المکرم ہے، بیت الحرام ہے، بیت اللہ ہے، مسجد الحرام، قبلہ شریف، بیت العتیق۔ روزے رمضان 2 ہجری میں فرض ہوئے اور باجماعت عید الفطر کی نماز 2 ہجری میں ادا کی گئی۔ غزوہ جس جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو، عموماً اسے غزوہ کہا جاتا ہے اور غزوہ کی تعداد 27 یا 28 ہے۔ سریہ وہ فوری دستہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ کیا ہو لیکن خود اس میں شرکت نہ کی ہو۔ 76 یا 77 تعداد ہے سرایہ کی۔ سب سے پہلے غزوہ ابوا جو سفر 2 ہجری میں ہوا۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل دور واقع ہے۔ جنگ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل دور شمال میں ہے۔ جنگ احد 6 شوال 3 ہجری
بمطابق 26 جنوری 625 عیسوی میں ہوئی۔ خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 200 میل دور ہے۔ محرم 7 ہجری میں غزوہ خیبر پیش آیا۔ غزوہ فتح مکہ رمضان المبارک 8 ہجری میں ہوا۔ حنین ایک وادی کا نام ہے جو مکہ سے 10 میل کے فاصلے پر طائف میں واقع ہے، اور یہ جنگ شوال 8 ہجری میں ہوئی۔ غزوہ تبوک رجب 9 ہجری میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 29 سفر 11 ہجری پر مطابق 632 عیسوی بروز پیر کو بیمار ہوئے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری پر مطابق 7 جون 632 عیسوی بروز پیر 63 سال 4 دن کی عمر پا کر وفات پائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وصیت فرمائی، نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے سیدنا فضل اور قسم رضوان اللہ علیہ مجمعین نے غسل دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ ان کے اسماء مبارکہ یہ ہیں: سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے 4 بیٹیاں تھیں، اور بیٹوں کے جو اسماء گرامی نام جو ہیں قاسم، ابراہیم، عبداللہ، جسے طیب طاہر کہا جاتا ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ بیٹیوں میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ابراہیم کے علاوہ باقی تمام اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدن سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 3 ماہ قبل آپ کے والد جناب عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ جناب آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے دودھ پلایا، اور پھر عرب کے دستور کے مطابق حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا۔ چوتھے یا 5ویں سال کی عمر میں آپ کو واپس لایا گیا۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ جناب آمنہ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی پرورش آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے کی۔ 8 سال کی عمر کو پہنچے تو جناب دادا عبد المطلب کی وفات ہو گئی۔ آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ ان واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچپن میں اگر کسی کی زندگی اتنی مشکل حالات سے گزری ہو تو اس کا کامیاب ہونا بہت مشکل لگتا ہے، لیکن یہ ایک معجزہ ہے، کیونکہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا تھا نبوت کے لیے۔ آپ کو عظیم الشان کامیابی عطا کی، دنیا کے اندر عظیم کامیاب انسان تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کو پہنچی، آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ آپ نے شام کا سفر کیا۔ کسی وجہ سے راستے سے واپس آئے اور مکے میں ایک معزز خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تاجر تھیں، تجارت کرتی تھی، وہ اپنا سامان تجارت دے کر لوگوں کو بھیجا کرتی تھی شام کے لیے، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشکش کی کہ آپ ہمارا سامان تجارت لے کر جائیے، اور جو دوسروں کا معاوضہ دیتی ہوں اس سے آپ کو میں زیادہ دوں گی۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکش کو قبول کیا، سامان تجارت لے کر گئے، جب واپس آئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت زیادہ منافع ہوا۔ آپ کی صدق و امانت کو دیکھ کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نکاح کی پیشکش کی، آپ نے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 25 سال کی عمر میں ہوا۔ اس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی، آپ کی عمر 25 سال تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، ہمارے لیے یہ درس ہے کہ تجارت کے لیے سب سے اہم جو بات ہے وہ صدق و امانت ہے۔ یعنی آج اگر کوئی شخص بہترین تاجر بننا چاہتا ہے، سیرت النبی سے اس کے لیے یہ درس ہے کہ وہ بنیادی جو چیز صدق و امانت ہے اس کو لازم پکڑے، اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین تاجر تھے، کامیاب تاجر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی تھی نبوت سے پہلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عمدہ اخلاق کے مالک تھے، سلیم العقل تھے، بہترین منہج پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے تھے۔ آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، مظلوم کی مدد کرتے تھے۔ اور ایک اہم واقعہ یہ بھی ہوا کہ مکے کے لوگوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا کہ ظلم کو روکنے کے لیے، اس معاہدے کا نام تھا حلف الفضول۔ آپ نے اس کے اندر بھی شرکت کی اور اس معاہدے کے اندر آپ بھی شامل ہوئے۔ جب آپ کی عمر 35 سال ہوئی، حجر اسود کا معاملہ درپیش ہوا، اور ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ حجر اسود ہمارے ہاتھوں سے نصب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب فیصل مانا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ چادر بچھائی جائے اور اس کو حجر اسود کو رکھا گیا۔ فرمایا کہ ہر معزز جو قبیلے کا معزز ہے، بڑا ہے، وہ چادر کے کناروں کو پکڑ کے اوپر اٹھائے، اور سب نے پکڑ کے کنارے چادر کے اوپر اٹھایا، حجر اسود اوپر ہو گیا۔ آپ نے وہ حجر اسود اٹھا کر اپنے ہاتھ مبارک سے نصب کر دیا۔ یہ آپ ایک بہترین فیصلہ تھا، سب اس کے اوپر راضی ہو گئے۔ یعنی کہ آپ ایک بہترین قاضی بھی تھے، آپ بہترین قاضی بھی تھے، بہترین تاجر بھی تھے، بہترین داعی بھی تھے۔ یعنی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہمیں زندگی کا ہر پہلو مل سکتا ہے، ہر پہلو اس کے اندر موجود ہے۔ وہی کا آغاز سیدہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا۔ آپ جو خواب دیکھتے اس میں صبح کی طرح نمودار ہوتا، پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادات کرتے رہتے، اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی لے جاتے۔ پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں ہی تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد ثم ارسلنی فقال، اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبایا کہ مجھے چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا، پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فاخذنی فغطنی الثانیۃ حتی بلغ منی الجہد ثم ارسلنی فقال،
उसे दोबारा पकड़ कर दबाया और चूर कर डाला, फिर छोड़कर कहा, इकरा पढ़िए। फकुल तो मान बेकार, मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं। फ़ाख़ज़नी फ़ग़त्तनी सालिसा तुम अरसलनी फ़क़ाल, उसने तीसरी बार जोर से दबाया और कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ अपने उस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को लोथड़े से पैदा किया। पढ़, तेरा रब बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए से इल्म दिया, इंसान को वो बात सिखाई जिसे वो जानता ना था। इन आयात को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुए। आपका दिल कांप रहा था। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचकर फरमाया, जम्मिलोनी जम्मिलोनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। उन्होंने चादर उड़ा दी, यहाँ तक कि दहशत जाती रही। फिर सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वाक़या सुनाकर फरमाया, लक़द ख़शीतु अला नफ़्सी, मुझे अपनी जान का डर लगता है। उन्होंने कहा, कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तक़रिज़ ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। अल्लाह की कसम, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, बेसहारों का बोझ उठाते हैं, तंग दस्त लोगों की मदद करते हैं, मेहमान की मेजबानी करते हैं और हक के सिलसिले में आने वाले मसाइल में मदद फरमाते हैं। इसके बाद सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई। वो दौरे जाहिलियत में ईसाई हो गए थे और इब्रानी लिखना जानते थे। चुनाचे तौफीक इलाही के मुताबिक इब्रानी में इंजील लिखते थे। उस वक़्त वो बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनसे कहा, भाईजान आप अपने भतीजे की बात सुने। वर्का वर्का ने कहा, भतीजे तुम क्या कहते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था बयान कर दिया। वर्का ने कहा, ये तो वही नामूस है, वही लाने वाला फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। काश मैं उस वक़्त जवान होता, काश मैं उस वक़्त जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अवा मुखरिजियहुम, तो क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वर्का ने कहा, हाँ, कोई ऐसा आदमी नहीं जो तुम्हारे जैसा पैगाम लाया हो मगर उससे दुश्मनी ना की गई हो। अगर मैंने तुम्हारा वो दिन, जिस दिन तुम्हारी कौम तुम्हें मक्का से निकालेगी, पा लिया, तुम्हारी जबरदस्त मदद करूंगा। इसके बाद वर्का जल्दी ही फौत हो गए और वही रुक गई। ये रिवायत मुस्लिम की है। तो इस हदीस से हमारे लिए बहुत सारे दुरूस हैं। नंबर 1, वही की इब्तिदा। नंबर 2, गार हिरा में खलवत। नंबर 3, पहली वही जो नाजिल हुई वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है। नंबर 4, रिश्तों को जोड़ना, कमज़ोरों का बोझ उठाना, तंगदस्तों की मदद करना, मेहमान की तकरीम करना, हक के सिलसिले में आने वाले मसाइब पर मदद करना। याद रखिए, ये वाक़या रमज़ान मुबारक के महीने में लैलतुल क़द्र का वाक़या है, क्योंकि इसकी दलील सूरह बकरा आयत नंबर 185 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो जिसमें कुरान नाजिल किया गया। सूरतुल क़द्र के अंदर फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इसको हमने लैलतुल क़द्र की रात में उतारा है। सूरतुल दुखान में फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। कुछ अरसा वही की बंदिश रही, फिर उसके बाद दोबारा वही नाजिल हुई। उसके बारे में सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने वही के रुक जाने के बाद उस अरसे के मुतालिक जिक्र करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाया, बैना अना अमशी इज़ा समिअतु सौतन मिनस समा, मैं बराबर चल रहा था यहाँ तक कि मैंने आसमान से एक आवाज़ सुनी। फरफ़अतु बसरी, मैंने अपनी निगाह को उठाया। फ़इज़ल मलकुल लज़ी जाअनी बिहिरा, बस वो फरिश्ता जो गार हिरा में मेरे पास आया था, जालिसन अला कुर्सी, वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, बैन अस्समाए वल अर्द, आसमान और ज़मीन के दरमियान।
फरुइतु मिन्हु, मैं घबरा गया, फरजअतु फकुल्तु ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मैं लौट कर आया और मैंने कहा कि मुझे चादर उड़ाइए चादर उड़ाइए। फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ वजल, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयात नाजिल फरमाई, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ कंबल ओढ़ने वाले, कुम फअंज़िर, खड़े हो जाइए, डराइए, व रब्बक फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए, व सियाबक फतहिर, अपने कपड़ों को पाक कीजिए, व रुज्ज़ फहजुर, और पलीदगी को छोड़ दीजिए। फहमिल वही व तवातर, उसके बाद वही गर्म हो गई, तवातर के साथ आने लगी। ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, खालिक कायनात मुझे और आपको सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर, समझकर, सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।